यूपी थे हमारी कौम का एक बड़ा मायनाज शायर अदीब और मुहक्किक जनाब समर साहब ने जड़ा उर्दू अरबी फारसी और हिंदी में बड़ा खूबसूरत शेर के उसके अलावा हमारे नाल जड़ी शख्सियत जुड़ी है उनको कुछ को नाम लूंगा जनाब यूनुस साहब हमारे नाल मियाँ अब्बास साहब हैं उसके अलावा शहनाज जी हैं और हमारे नाल शाहिदा जी हैं मजरूब गोलवी साहब हैं आयशा जी हैं मुमताज़ साहिबा हैं और इनके अलावा हमारे नाल नसीम अख्तर उधमपुर से जुड़ी हैं तो जिस तरह के मैं पहला भी जिक्र किया कि हमारी यह खुशकिस्मती है कि आज हमारे नाल मोहतरमा सारा हयात शाह साहिबा जड़ी हैं वे जुड़ी हैं हमारे नाल कश्मीर थे और वे भी इस प्रोग्राम में बदस्तूर हमारे नाल शामिल हैं तो इसके बाद हूँ नसीम अख्तर साहिबा से गुजारिश करूँ कि वे आज का इस मौजू के तहत हमारा मजमान स्पीकर ना अपनो अगलो सवाल पेश करें मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा जी सर बहुत शुक्रिया कि तुमने पहले क्वेश्चन को बड़ो तफसीली जवाब दिया अगला क्वेश्चन है सर मेरा कि जम्मू व कश्मीर में आबाद गुजर बकराल कबीला का लोग जिस वेले मौसमी हिजरत करें ता इन्होंने सफर के दौरान केड़ी जरूरी एहतियाती तदाबीर ना अपनाना चाहिए तुम क्या सजेस्ट करेंगे सर नसीम अख्तर जी ये एक बड़ो मसलो है मारो कल्चर भी है और हमारा लोग इस तो बगैर रह भी नहीं सकता तो हमने पिछला दिना में पढ़े होना कि सरकार काफ़ी सारा इंतजामात जड़ी है वो कर रही है ट्राइबल डिपार्टमेंट जड़ो है शायद इकबाल चौधरी साहब हमारा जड़ा बड़ा होनहार सेक्रेटरी ट्राइबल हैं मेरा ख्याल है अगर तुम उनकी जी जी सर उसने पढ़े तो तसल्ली सर थारी आवाज कटक रहा कुछ गल मेरे ख्याल आवाज पोअर कनेक्शन तो शायद बीच कोई गड़बड़ हुई है हाँ बीच आवाज थोड़ी घट आई है तम इस वेले बेहतर आ रही है दोबारा कह दो इसमें जी हूँ दोबारा कहूँगा कि सरकार जड़ी है ट्राइबल डिपार्टमेंट काफ़ी सारा इंतजामात काफ़ी सारी सहूलियात कर रहे हैं काफ़ी सारी स्कीम है वे लागू कर रहे हैं अगर बेहतर रहेगो तो हम शायद इकबाल चौधरी साहब की जड़ी पिछला दिना की प्रेस रिलीज थी उसमें अगर पढ़ेगा लेकिन मारो कम जड़ो एज एनजीओ या एज सोशल एक्टिविस्ट जड़ो बने वो बने कि उन्हां लोकां तिकर वे गल ये वे स्कीम पहुंचानी क्योंकि एक आदमी अगर सफर में भेड़ बकरियां नाल माल ना ले जा रहा है पढ़ियो नहीं है उसने के पता है कित के हो रहा है तो वो हमारो काम बने तो वो हमने ट्रस्ट के थ्रू कुछ स्कीम जड़ी है कुछ प्रोग्राम हमने सोचे तरतीब देता है तो मेरा ख्याल है उस पर आगे मजीद काम रहेगा बहुत शुक्रिया सर हेलो जी मुश्ताक भाई जी बहुत शुक्रिया नसीम अख्तर साहिबा हुन इसके बाद तारक अबरार साहब थारो अगर कोई सवाल मेहमान स्पीकर नाल है तो जरूर जी अल्ताफ निजामी साहब को दो सवाल हैं जी बिल्कुल अल्ताफ निजामी साहब तुम अपना सवाल पेश करो जी अल्ताफ साहब थोड़ो नेटवर्क में आइयो थारी आवाज कट के आ रही है आवाज आ रही है अच्छा दिक्कत हो रही है थोड़ा जा सज्जा आवाज आ रही है मेरी जी मुश्ताक साहब सुन तौर पर जड़ा वाइन स्मगलिंग करें या मनशियात को धंधो करें उन लोगों ना रोकन वास्ते किस तरह का कानून की लोड़ है किस तरह का कदम चकन की लोड़ है और क्या करना लोड़िए इसमें पुलिस को क्या किरदार है अल्ताफ साहब जड़ो सवाल तुमने कियो है यो बहुत देर तो हमारा दिमाग में भी खलिश पैदा करे और इस वास्ते जड़ी हमारी सरकार है रियासती या यूटी कह लो उसने
اس کا بھی زیر غور کچھ چیز ہیں کہ بھئی کیوں کی ہو جائے، لیکن میرا جتنی کر مننا ہے وہ کوئی 2-3 جگہ پوسٹڈ رہے ہوتے اس طرح کی کوئی ریفارم کرنے کی کوشش کی یا صدار کرنے کی اپنا لوکاں نے ایجوکیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ جڑو بوائیں نالو جڑو مارا پر تبو ہے نا یہ بڑو ہی غلط ہے اور اس تندہ میں ککھ نہیں رکھے ہو. میری ریاسی پوسٹنگ رہی ہے تو ریاسی کا لوگ جانے میں انہاں لوکاں نال گل بات کی برادری نال کہ بھئی تم اس مت کے کمال ہیں کے کر لیں کیوں کریں، اور انہوں لوگوں نے میری گل سنی اور پھر ہم نے جڑی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے بھی طریقہ کار کیا کہ جس ویلے ڈیرا تیار ہوئے تھے انہوں نے کہ کس طرح انہوں کی سکریننگ کر گیا تھے ٹھیک طریقہ نال رستہ میں انہوں نے کوئی تنگ نہ کرے اور وہ بھی کوئی گڑبڑ نہ کرے. ایک چھوٹی سی مثال ہے جس طرح کہ ہمارا کسی برادری کا بندہ نے ایک کسی دوسری غیر برادری کا بندہ کو لو گاں خریدی تو گاں وعدہ یہ کیو کہ اس گاں نو کشمیر لے جان لگو. تو بعد میں جس لئے جان لگا تھا انہوں نے نا جس لئے وہ مال اپنا لوڈ کیا ٹرکاں پر تب گاں بھی پا لی انہوں نے کتا پتہ لگ گیا وہ رستہ میں آ گیا ٹرک روک لیا سب مطلب سمجھ لو کہ ایک طرح کو قانون وہ مسئلہ بن گیا. ہم کیا بھی مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے انہوں نے کیوں تھا کہ گاں نہیں ہم لے جان لگا تو یہ لے جا رہے ہیں. تو میں انہوں نے کہا بھئی تم کیوں لے جا رہے ہیں تو انہوں نے کتنا فائدہ ہو جائے گا تو کوئی 2-3 ہزار کو مسئلہ تو خالی تو میں وہ اتار گیا تو انہوں نے واپس گاں کی تو اس طرح کی کچھ سماج سدھار کی ضرورت ہے. یہ جڑے منشیات یہ جڑے بوائن ہے اس پر میں کوئی بندو باعزت روزی کماتا یا امیر ہوتا نہیں دیکھو. اس تو علاوہ بہت سارا کام کاروبار ہے تو محنت کر گئے باعزت طریقہ نہ رہو اور پھر کیوں مطلب اس میں یہ بڑو ایک راکٹ ہے جڑو یہ ہے نا بیچنا لو خریدنا لو لے جانا لو تو سارو الزام جڑو ہے وہ ہمارا پر ہے ہماری برادری پر ہے. کیوں اس میں سماج نہ تھوڑا جو کام کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. جی جی الطاف صاحب بہت تھارو اگلو مفصل. سوال. آواز میں پھر تھوڑی دقت آ رہی ہے الطاف صاحب تھوڑا جا نیٹ ورک میں رہیو. جی 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 مشتاق صاحب آواز جی جی ہوں بہتر ہے سر تم پوچھو اگلو سوال. وہ کہہ رہے تھو کہ بڑو مفصل تے مدلل جواب اپنا ملیو اس چیز کو واقعتاً جو اس وقت ایک بدعت کی شکل اختیار کر گیا ہے تا اس نہ روکن واسطے اس طرح کا اقدامات کی ضرورت ہے. تو ضمناً ایک اور سوال میرا ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہوں جناب دیوں چاہوں کہ اس کے اوپر بھی چاہیں جے ہم دیکھاں کہ سماج کو کوئی بندو اگر کسی دوجا ور جھوٹو کیس کر گیا کوشش کرے اس نے پھسان کی تا پولیس کو یا شکایت آ جائے پولیس کو جو کیس رجسٹر ہو جائے تب پولیس اس کی جانچ پڑتال کر گیا ہے اس مسئلہ نے کس طرح نپٹاوا ہے اور جڑو جس بندہ کے اوپر جھوٹا ایلیگیشن لائیو گیا ہے اس نے کس طرح بچاوا ہے اور جڑو بندو جھوٹا ایلیگیشن کر گیا اس نے پھسان کی کوشش کر رہے ہے اس نے کس طرح وہ قانون کا دائرہ مان ہے اس ضمن میں تھوڑو جو ہم چاہوں گا کہ جناب وضاحت کریں. بہت شکریہ. الطاف صاحب ایک جاوید رائی صاحب نال میرا ایک انٹرویو ہوا تھا اس میں اس چیز پر وضاحت کی تھی. اگر تم دیکھیں گا وہ یوٹیوب پر موجود ہے تو شاید اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تفصیلاً دسوں. اصل بات یہ ہے کہ جس لئے ہم کسی لڑائی جھگڑا میں وہاں چاہے کسی برادری دار نال کسی شریک نال تو دل میں غصہ ہوئے وہ سب ہے تو ہم چاہوں کہ اس نہ تباہ اور برباد کراں چاہے جو مرضی ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتا اس ویلے ہم جھوٹ سب تو بڑی بیماری ہے جھوٹ جی تو رہے ہوں ات کے کرتا رہے ہوں کہ جس لئے بندہ نے میرے کو آنا رپورٹ دینی تو پھر اس نے آستہ 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 لیول پر لے آنا پھر اس نے کہنا نہیں میرا گہنا بھی نہیں تھا گمیا میری وہ بھی نہیں تھی ہوئی میری یہ بھی نہیں تھی ہوئی یہ بھی نہیں تھی ہوئی اس کو لو سچ اگلوانا
تو اگر ہم سچ ہی بولا کہ بھی آج ہم جھوٹ خرچ مار گئے، آج ہم جیب چو پیسہ خرچ کر گئے، پولیس نہ وکیلاں نہ عدالتاں ور پیسہ خرچ کر گئے، کسے نہ پریشان کر گئے کرنا چاہواں، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر وہ بندو جڑو جس نام کر رہے ہیں وہ بھی یہ کرے گا تو ہمارا ور کی گزرے گی، تو تم کیوں نہیں صرف اپنا حق واسطے اور انصاف واسطے لڑتا، تم کیوں جھوٹاں کو پلندو بنا گیا تو کسی نہ زیر کرنا چاہیں، کسی نے ختم کرنا چاہیں، تو کل تم بھی اس سے قانون کا شکنجہ میں آ جائیں، قانون تو ثبوت نہ دیکھے، گواہی نہ دیکھے، قانون تھوڑا دیکھے کون کی ہے۔ تو اس طریقے نال ہوں تو ایک مثال دیواں کہ ریاسی میں ایک قتل ہوئے اور یہ وکیل صاحب سن رہے ہیں 164 جس کیس میں 7 سال سزا ہے، اس میں قانون کیا ہے کہ اس کو بیان جج میجسٹریٹ ریکارڈ کرے۔ تو میں وہ میرا تو پہلے وہ کیس ہویا تھا جس لئے میں فائل چاہی تو موقع پر گئو، اس فائل میں گواہی دیتی ہوئی تھی کہ 32 آدمیاں نے یہ بندوں مارے، جس لئے وہ موقع پر گئو تھے وہ اتنا چھوٹو 8x8 کو کمروں تھو کہ 32 بندہ ات کھلا بھی نہیں تھا ہو سکے، اور ایک بزرگ 80 سال کو وہ کشمیر میں تھو، وہ کدے آئے بھی نہیں ریاسی، اس کو بھی نہ پائے وہ۔ تو ہن تم دیکھو کہ پولیس جڑی ہے اس نا اتنی ملٹی فیریس ڈیوٹیز ہیں، کس نا یہ چٹی پئی ہوئی ہے، جس نے جو گواہی دی تھی تو وہ جانے عدالت جانے، پولیس بھی اپنا سر تو لاو ہے، کس نا اتنا کریدن کی تے سچ جھوٹ ماں وہ کرن کی ضرورت ہے، اور پھر میجسٹریٹ اگے جڑو بیان ہے وہ معتبر ماننے ہو جائے۔ پولیس اگر کچھ اس نا چھیڑ چھاڑ کرنی چاہتی کہ اس کا علاقہ میں یا اس کی جڑا اختیارات ہیں انہاں کا استعمال نال امن کی فضا جڑی ہے وہ خراب ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور یا ہم کدے نہیں چاہتا، بہت واقعہ ایسا ہوئے ہیں کہ ہم نے گال کھادی ہے لوگوں کی، ہم نے پتھر کھادا ہے تو ہم نے مطلب ریئیکٹ نہیں کیو، کوئی ایسا نہیں ہو تو ہاں کدھر کدھر ہو جائے کلیش، اور اس کلیش میں بھی کوشش ہے کہ کم تو کم فورس کو استعمال کر گئے اس مسئلہ نہ نپٹائے ہو جائے، کیونکہ پولیس کی بھی ایک ریپوٹیشن، ایک جواب دہی ہے قانون کے سامنے، اپنا سینئر افسراں کے سامنے اور اپنا ضمیر کے سامنے کہ تم کیا کر رہے ہیں، تم بیجا جڑی طاقت ہے اس کو استعمال تو نہیں کر رہا خام خواہ۔ تو پھر اس میں بہت سارا فیکٹر آ جائیں، سیاسی پارٹیاں کا، ذات برادریاں کا، مذہب کا، تو اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو کوشش پولیس کی یہی ہے کہ امن خراب نہ ہوئے، لیکن کئی باری کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی بھی ہو جائیں اور سیاست کو عمل دخل بھی ہو جائے، اس نال بھی بگڑ جائیں، تو زیادہ تر اب تو بہت فرق پہ گیا پہلا نالوں۔ شکریہ۔ جی مجید صاحب تم اپنو اگلو سوال پیش کرو۔ جی شریف صاحب، بوائن سمگلنگ یا دوجا جرائم تے متعلق معاملہ جس ویلے سامنے آوے تا پولیس ان کے خلاف FIR درج کرے، اس میں مبینہ ملزم کا قبیلہ یا کاسٹ مثال کا طور پر گجر یا برہمن بھی درج کرے۔ میرا سوال جو ہے جی ملزم کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی تا پھر ایسو کیوں ہے؟ جے کر ایکن شخص جرم کرے تا قبیلہ نہ مینشن کرنو کس حد توڑی صحیح ہے، تے کیا اس قانون میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے؟ جی یہ بڑا تو ہم نے اہم سوال چاہے ہوا ہے، یا کدے کدے ہمارا بھی ذہن میں خلش پیدا کرے ایسو کیوں ہے، جس طرح ہم کدھر ہیڈ لائن پڑھا 2 گجرز اریسٹڈ۔ جی جی اصل بات یہ ہے کہ جڑی ہماری پسماندگی رہی ہے نا، ہم اپنا آپ نہ ظاہر ہی نہیں کر سکیا، سوسائٹی، میڈیا، جڑا دوسرا لوگ ہے ہمارا سماج کا، کہ گجر پیشو نہیں ہے، گجر ایک قبیلو ہے، گجر ایک ذات ہے، جس طرح براہمن ذات ہے، راجپوت ذات ہے، کوئی دوسرا یہ سمجھے کہ گجر ایک پیشو ہے۔ تو وہ چیز جڑی ہے ہم نے کئی بار سوچو بھی ہے کہ ایک
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲਿਖਿਆ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए इन लोगों ने क्लियर की हो जाए। बहुत सारी चीज क्लियर नहीं है, जिस तरह हम अल्लाह अकबर कहाँ थे अजान दिया था, जड़ा हमारा दूसरा समाज का दूसरा मजहब जाता का लोग जड़ा नहीं जानता अल्लाह अकबर को मतलब, तो वो कहीं अकबर ना याद कर रहे हैं, मुगलिया अकबर। तो ये कुछ कम्युनिकेशन गैप है, और मेरी कोशिश रहेगी कि सारी जड़ी हमारी तंजीम है ये इस पर थोड़ी सारी सोच विचार करें, और दूसरे जड़ा लोग सिविल सोसाइटी हैं उन्होंने नाल इंटरेक्ट करें, और हम ट्रस्ट की तरफों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए ये सारा इन्होंने क्लियर करांगा। तमने क्योंकि इसके बारे में कानून नहीं को बन सकता, इसमें SC ST जो अट्रोसिटीज एक्ट है उसको मेन मकसद यो है कि तमना जात थारी ना ले गए कोई आदमी नफरत आलूदा कोई बात नहीं कर सकते, प्रिजुडिशल कोई भी चीज नहीं कर सकते, थारी जात ना ले गए। तो तम पहले यो एक्ट इत लागू नहीं थो, ये 5 अगस्त 2019 की जड़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं उस तो बाद यो एक्ट लागू हो गयो है। तो इस एक्ट को नफाज जड़ो है जड़ो मारो IPC है उसके नाल नाल ही हो सके, और यो इतनो सख्त एक्ट है कि ये स्पेशल ट्रायल है, सेशनल कोर्ट ट्रायल है, और इसकी इमीडिएट अरेस्ट है, बिफोर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट है। तो लोगों ने चाहिए कि भाई अपना अख्तियारात ना जड़ा जाने जाए, और फिर अगे भी थोड़ा जो आना चाहिए ना, तावना किसी ने कोई थारी जात ना ले गया, कोई गल कह छड़ी ते तावने ओ जाना कर छड़ी, तम चलिया गया ओ जी केड़ो लड़ा केड़ो पुलिस में जाए केड़ो अदालत में जाए, तो फिर तो नहीं ना मसला हल होता। तो इस चीज पर जड़ी तंजीम है उन्होंने भी काम करना चाहिए, और समाज का हर फर्द ना भी होना चाहिए कि हमने तो कभी किसी ने मतलब इतना कुछ हमने फेस नहीं किया, वो शायद इस वास्ते नहीं किया कि हमारी पोजीशन ऐसी रही है कि शायद कुछ कोई कह ही नहीं तो सके, लेकिन फिर भी जड़ा लोग मारा नौकरियां में आए, जड़ा मुलाजमता में आए, दफ्तर में भी उन्होंने इस तरह की चीज सुनने में आवे। मारा तो दोबारा मसूद साहब को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस और इतना इमेज बना के रखे हुआ है कि तुम देख रहे हैं कि गुजर बकरवाल तबका का जितना भी अफिसर पुलिस में है वो किसी गल तो किसी चीज तो पीछे नहीं है। तो इस तरीका नाल जिस तरह मसूद साहब ने पुलिस महकमा मान गए एक अपनी धाक जमाई और अपनी अपना इमेज बनायो, इसी तरह बाकी तबका में भी सारी बाकी महकमा में भी खड़ो होना चाहिए, अपना हक वास्ते लड़ना चाहिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश, बड़ी मुफस्सल गलबात रही, और हुण हमने ऑडियंस वास्ते ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ है स्पीकर पैनल में, हम एक एक ना मौका देंगे कि वे अपना सवालात रखेंगे आज का मजमान स्पीकर नाल। जी तारक साहब तुम कुछ फरमा रहे हैं? तारक साहब जी ऑडियंस ना मौका दो, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। तो सबसे पहला ऑडियंस पिछू हूँ जनाब यूनुस राही साहब और ते गुजारिश करूंगा कि वे आज का मजमान स्पीकर दें, अपना सवाल रखें। जनाब यूनुस राही साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक यूनुस राही, मेरो ताल्लुक गुजर कौम दे नहीं है, लेकिन मेरो जनाब शरीफ साहब नाल एक गुजारिश है कि मेरी नौकरी जड़ी है वो तकरीबन 18 साल हो गई है, और सारी इको स्कूल में गुजर बच्चों को पढ़ाते हो गई। मेरी गुजारिश यह है कि गुजर ट्रस्ट ने बहुत ही अच्छो काम कियो, लेकिन अज भी मैं यो महसूस कियो कि गुजर ट्रस्ट के नज़दीक होने के नाते मेरो जड़ो महलो है जित मेरी ड्यूटी है, अज तक जेड़ा गुजर ट्रस्ट का नुमाइंदा या जेड़ा बरादरी का चीदा लोग समझदार लोग अज तक भी कौम बिच हाजी मल्लो हो गयो, सराड़ी हो गयो, बरमीली हो गयो, कोई अवेयरनेस लोगों वास्ते तालीम वास्ते इस किस्म को कोई प्रोग्राम नहीं होया। मेरी एक मोदबाना गुजारिश है कि इस किस्म का प्रोग्राम शुरू किया जाए,
اج بھی ہماری قوم جیڑی ہے بڑی پیچھے ہے جی. تھارا سوال کیا ہے جی؟ ہلو جی انہاں وہ سوال یا توقع ہے کہ ٹرسٹ جڑو ہے اویئرنیس کا کیمپ جڑا اس ان علاقہ میں لاوے. جس طرح ابرار صاحب میری تھارے نال گل ہوئی تھی جی ٹرسٹ کی طرف ہم جاں گا تو میرا خیال ہے ہم اپنا ٹرسٹ جڑو کو اج الگ کو سیشن کریں گا اور جڑو موضوع ہے نا وہ میرے خیال چھوٹ جائے گا. وہ ٹرسٹ پر تم الگ ایک پروگرام کرو اور باقاعدہ اپنا سوال جواب کرو. ہمارا جڑا پروگرام کچھ ہو گیا ہے, کچھ چل رہے ہیں, کچھ آگے ہونا ہے, بہت کم کرنے کی ضرورت ہے. اس میں زیادہ تو زیادہ ٹرسٹیاں نہ بھی تم کلب میں شامل کرو وہ بھی سنے. کمیونیکیشن گیپ ہے وہ سارا لوکاں نوں پتہ بھی نہیں ہے جس طرح کا پروگرام ٹرسٹ کی طرفوں ہو جائے آج تک انشاءاللہ ٹرسٹ کے بارے ایک پروگرام ہوا وہ لوکاں نوں بھی پتہ چلا کو ٹرسٹ نے کتنا کام کیا ہے اور کے کر رہے ہو انشاءاللہ. جی انہوں گزارش کروں گا جناب نزاکت صاحب رہتے ہیں نزاکت بٹی صاحب اور اپنا سوال پیش کریں. بہت شکریہ مشتاق صاحب. میرا سوال جڑا ہے ایس ایس پی صاحب نے ہے سر پولیس والا جڑا ہے زیادہ تر مشہور اسی گلوں ہے کہ کوٹ مار میں زیادہ مشہور ہے. جس طرح ایک بار میں بی ایڈ کی کتاب ایک میں پڑھوں تو ایک ٹیچر کی کوالٹی دے انہوں نے لکھے بھی تو کہ ٹیچر شوڈ ناٹ بی اے تھانے دار یعنی پولیس والا خالی کوٹ کراٹو ہی کرے. میرا سوال تو یہ تھا کہ کئی باری تو اپنا رحم نہیں آوے تو لوکاں کے جنی ان کا جڑا مسئلہ ہی وے اس طرح کچہری کر کے حال کی ہو جائے اور اس تو بعد کوئی لوگ پشتینی جھگڑالو بھی جڑا لگاتار ہر ٹائم مطلب کرتا جاتا رہتا تھانے ایک جگہ تم افسر ونگا ایک مطلب خاندانہ کئی باری کوڑ کوڑ آتا رہتا ونگا انہوں واسطے کیا تھا اپنا مطلب کوئی اس طرح کو پروویژن بھی کری ہوئی اس طرح اسکیمیں کری ہوئی کہ کچہری کر کے انہوں نے دسیو جائے اس کو روٹ کاز تم نہ کوئی وغیرہ کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ سر یہی سوال تھا میرا. جڑا تھارو سوال ہے اس کو جواب یہ ہے کہ جت تک قانون کو تقاضو ہے نا فزیکل ٹارچر جس طرح تم مار کٹ کے اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ قانونی کوئی کام نہیں ہے اور اگر کوئی کرے تو وہ غیر قانونی ہے اور باقاعدہ اس قصور واسطے یا اس جرم واسطے جڑو جس طرح سول پر لاگو ہے اس طرح پولیس پر بھی وہ لاگو ہے بشرطے کہ تم اپنا قانون نہ تم جانتا ہمیں اور اس نہ تم پرسیو کریں مطلب اس کو پیچھو کریں. ریو جس طرح جڑو ادروائز جڑو پولیس فورس نے یوز کرے وہ باقاعدہ میجسٹریٹ کا حکم نال کرے اور مناسب موقع کا مناسبت کے نال استعمال کر سکے طاقت نہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. تو تم جس لئے تھارا نے کوئی اگر کوئی زیادتی کرے یا فورس استعمال کرے تو تم اس نہ سہ لیں تم اس پر احتجاج نہیں کرتا تو پھر یہ چلتا رہتا ہے. یہ بھی سچ ہے کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے وہ پرانی بات ہے. جس طرح بچوں جڑو ہے وہ سم ٹائم ماں جڑی ہے وہ بھی بچہ نہ تھپڑ مارا ہے لیکن ماں کی نیت خراب نہیں ہوتی. ماں کی نیت ہے کہ یہ بچوں خراب نہ ہوئے. تو اس طرح کئی باری پولیس جڑی ہے وہ کرے فورس بھی یوز لیکن اگر تم نال یہ لگا کہ یہ غلط کر رہے زیادتی کر رہے تو باقاعدہ تھارا کل قانونی اختیارات ہیں تم جا سکیں عدالت میں جا سکیں سینئر افسروں کو لے جا سکیں. جت تک میرے اپنا ذاتی کم کرنے کو طریقہ ہے جڑی بات چیت کے نال مسئلہ حل ہوئے وہ تو کسے نہ پولیس میں یا تھانہ میں یا عدالت میں جان واسطے کہتو ہی نہیں. تمنا رانگی وے گی کہ میں نے جڑا کوئی صلاح پوچھا ہے وہ کہوں کہ بھائی تم بیسو عدالت نے بھی پولیس نے بھی مطلب تم یہ مقدمہ بازی کر گئے لڑ جھگڑ گئے تھک ہار گئے غریب ہو گئے مڑ گئے پھر آپس میں بیس کے بات کرنی ہے تو پہلے ہی کر لیو. یہ سچ ہے. تو جت ہوں رہا ہوں باقاعدہ بسال کا مسئلہ مسائل بہت سارا حل ہوئے اور ہو جائیں اور جس لئے تم سوسائٹی کی بہتری واسطے کام کریں صاف نیت نال وہ تمنا جڑا سکون ملا ہے اور جڑو تمنا جس لئے تم پاور میں وے اس لئے تو تمنا دنیا سلام کرے لیکن جس لئے تم نہیں پاور میں ہوتا تم ہی وہ لوگ تمنا یاد کریں. اس میں اگر چلے جاؤں تو بڑی
مثال ہے اور بڑا پروگرام لمبا ہو جائے گا. البتہ جڑو بات چیت کے نال مسئلہ حل کیا جائے وہ پرماننٹ حل ہے. جڑو یہ طاقت پولیس عدالت کے تھرو جڑا وے وہ تھاری دلاں کی صفائی تھاری تمنا راضی نہیں کرتا، ذہنی طور پر تم راضی نہیں ہوتا. اگرچہ قانون دبا لے یا حکم آ جائے تو تم من لے، لیکن تم جتنی دیر دلوں کی صفائی نہیں کرتا اتنی دیر تھارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. شکریہ. بہت شکریہ سر. بڑی تفصیل کے نال تم نے ہمنا اس بارے میں واقفی دسی. ہوں جناب نسیم گلاب گڑھی صاحب اور تے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا سوال رکھیں. جناب مہمان سپیکر دیں جناب نسیم گلاب گڑھی صاحب. جی انہاں کو شاید نیٹ ورک کی کمی ہے. نسیم گلاب گڑھی صاحب تم نیٹ ورک نہ تھوڑا دیکھ لیو. ظفر چودھری صاحب اپنا سوال رکھیں. جی ایڈوکیٹ ظفر صاحب. جی جی السلام جی آواز کٹ ہے، تھوڑی آواز لوڈ کرو. علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرو سوال محترم شریف چوہان صاحب توڑی ہے. میں تو جناب نا ایس ایچ او منٹر ایک بار دیکھے تو اس کے بعد بھی کئی بار ملاقات ہوئی. اللہ نے انہوں نے بڑا باصلاحیت بڑی خوبیاں نال نوازے ہوا ہے. میرا سوال بس اتنا ہے کہ بابا قوم جناب مسعود چودھری صاحب کو ذکر خیر ہوتے رہے آج. تو پچھلا دنوں میں انہوں کو ایک انٹرویو ہوتا کہ کسی جرنلسٹ نے انہوں نے پوچھا تھا کہ زندگی میں کوئی افسوس کوئی ارمان. انہوں نے کیوں نہیں، جو چاہے وہ میرا مالک نے دیتا اور جو دل کیو وہ کیو اور بہتر رہو، کوئی خواہش باقی نہیں ہے. بہرحال ایک گل ضرور ہے کہ اگر اللہ موقع دے تو ایک ٹرائبل یونیورسٹی جڑی ہے وہ دیکھنا چاہوں. ان کی صحت کافی ناساز ہے تے شریف چوہان جیسا قابل ترین لوگوں نا موقع ملو ہے گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ میں کام کرنے کو. تے کیا تم جناب نے یوں لگے کہ یہ خواب پوری ہو سکے انہوں کی؟ بالکل انشاءاللہ. بیسیکلی ہمارا آلریڈی پرپوزل گیا ہوا ہے. کچھ جگہ کی کمی اور کچھ اور مسائل ہیں. اور ٹرائبل یونیورسٹی کیونکہ 2-3 سٹیٹ جڑے، جموں کشمیر ہے، پنجاب ہے، ہماچل ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ سرکار کو بھی پلان ہے تو ہماری بھی یہ مانگ ہے. ہم نے پہلے بھی جو میمورنڈم پیش کیا ہوا ہے ایل جی صاحب نا، اس میں یہ مانگ رکھی بھی ہے کہ ٹرائبل یونیورسٹی کی ضرورت ہے. البتہ کافی سارا سکول تو ہم نے دیکھا ہونا، سمارٹ سکول اور باقی ساری چیزیں، بشرطے کہ آن گراؤنڈ کم ہے، ہم لوگ محنت کریں تو تائیں گل بڑھا کوئی زیادہ. یونیورسٹی پہلے ایک زمانہ تو کم سکول تھا لیکن تعلیم جڑی تھی اس پر زیادہ دھیان دیتا جاتا ہوتا ہے. آج سکول تو بہت ہے لیکن شاید اتنا دھیان نہیں دیتا جاتا استادوں کی طرفوں اور جڑا والدین ہے وہ بھی نہیں. تو یہ ہے کہ یونیورسٹی ٹرائبل تو بڑھنی چاہیے اور انشاءاللہ بنے گی. وہ ہمارا جو ہے نا ٹارگیٹ ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم. بہت شکریہ سر. نوازش. عرض کہتا رہ گیا جی طارق جی کر جی بولو جناب. طارق صاحب عرض یہ ہے کہ جی ہم تھارو کم ٹائم پہ ہی قیمتی ہے. اصل میں وقت بڑی قیمتی چیز ہے تو ہم بڑو معاملات میں الجھ جائیں، اس کے باوجود بھی ٹائم کٹ گیا. ہاں تو جڑا یہ ناظم اعلیٰ لوگ میں جڑا ماڈریٹر ہیں یہ 5-5 6-6 4-4 3-3 سوال یہی کرتا رہنا، ہمارا 1.5-2 گھنٹہ اتنے ضائع ہو جانا. 2 گھنٹہ بڑا قیمتی میں جناب.
हम 10 बजे जा कोर्ट 4 बजे आ 4:30 पुजा फिर कुछ करा फिर दफ्तर भी पुजनो पे लोकां कोलों कोई फीस शीस लीव है ना, तो इस तरह सारा लोग मसरूफ हैं। तो थोड़ा टाइम ना भी टाइम को खास ख्याल रखा करो, मेरी यह अर्ज है जी जनाब। जी जफर साहब थारा सवाल को यो रिप्लाई देना चाहूँ कि कोई भी प्रोग्राम है उसमें तरतीब देने में काफी टाइम लगा है और मौजू इतना वसी हुआ है कि उसनो समेटना बहुत मुश्किल हुआ है। तो 8 से 10 हम सवाल करा उससे ज्यादा हम करता नहीं। ते दो सवाल हम मॉडरेटर जेड़ा कर रहा था इसमें इंफॉर्मेशन इतनी आवे 1-1.5 घंटा को अगर प्रोग्राम है उसमें करनो कुछ नहीं है, ऑडियंस ने सुननो है। तम अगर चैम्बर में आए उसमें भी तम आराम नाल सुन सके तमनो यो फॉर्मेट हुआ है कि क्वेश्चन खत्म हुए उसके बाद हम ऑडियंस नो लिया इंशाल्लाह टाइम को हम ख्याल रखांगा और हमारा कुल हमारा दिल में ऑडियंस की इज्जत है इंशाल्लाह नवाज जरूर तम मौका देता रहूंगा तम आता रहे शुक्रिया बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, इसते पहला कि हम अपनी टीम वाले पासे मुड़ा हूँ जनाब नसीम गुलाबगढ़ी साहब और अंते गुजारिश करूंगा कि वे अपनो माइक अनम्यूट करके अपनो सवाल रखें। जनाब नसीम गुलाबगढ़ी साहब। हाँ जी, हाँ जी। नसीम गुलाबगढ़ी साहब फिर तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ, मेरे ख्याल इन्हें ना शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी जी जी, तो इत हमारे नाल जुड़े हैं गौरव सिंह साहब। गौरव साहब बरन ते गुजारिश करूंगा कि वे अपना सवाल रखें। जी जी गौरव भाई आप पूछे सवाल। जी जी मेरे ख्याल शायद कोई नेटवर्क की दिक्कत आ रही है उन्होंने भी। चलो और कोई पूछ ले जितनी देर उन लोगों का सर नेटवर्क ठीक जी, होता हो। एक लास्ट मेरो सवाल है सर तम पुलिस महकमा विच पुलिस महकमा में सब तो ज्यादा मसरूफियत रहे पुलिस एहलकार तो ज्यादा किसी भी प्रोफेशन का लोगों को मसरूफियत नहीं होती बाकी कोई टीचर है बाकी और सिविल डिपार्टमेंट्स में काम करें लोग तो उसमें टाइम भी हुआ है लेकिन तम एक ट्रस्ट की इतनी जिम्मेदारी अदा करें ट्रस्ट की वो भी काम करें इसके अलावा पुलिस को इतना फाल काम में था और बहुत सारा हमारा ट्रस्टी है जा लोग है उन्हें को यो एक्सक्यूज भी हुआ है कि हम टाइम नहीं निकलते यो किस तरह मैनेज करें तम ट्रस्टियां नो बाकी लोकां नो के कौम वास्ते काम करने वास्ते के तरीकोकार अपनायो जाए कि तम जिस तरह करे वही फार्मूला सारा लोग अपनावे। तारिक बरार साहब पुलिस अल्लाह की बड़ी दुख भरी कहानी है। जी पुलिस की वर्दी ना देख के तो शायद सारा पुलिस वाला बड़ा अच्छा लगे और फख्र रहे थे और बहुत सारे लोग खासकर नौजवान तबकों में देखे हैं वो भी ख्वाहिश जाहिर करें कि हमारे जिस्म पर भी ऐसी वर्दी हो। कहते हैं पुलिस वाले को देखकर दुनिया जलती है और पुलिस वाला अंदर ही अंदर जलता है। तो फिर लंबो जवाब हो जाए कि दुनिया में जड़ा वर्किंग आवर्स है ना वे 8 घंटा है जी मारी जी पुलिस में जड़ा 24/7 और कोई घंटा हमारा फिक्स नहीं है। फिर दोबारा यूएन मिशन को रेफरेंस दूंगा कि उत इलेक्शन था ते उत हम 8 घंटा ड्यूटी करा था ते इलेक्शन था ते उन्होंने 12 घंटा ड्यूटी कर छोड़ी सिर्फ 3 दिन वास्ते। और जो वो हमारा सुपरवाइजरी ऑफिसर थो वो अमेरिकन थो ते वो ना बार बार मारा को ले जाए था क्या वी आर वेरी सॉरी जेंटलमैन यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग लॉन्ग आवर्स। बेचारा ने कोल्ड ड्रिंक ते स्नैक्स ते ये वो तो फ्रूट चाया वादा हमारा को ले जाए ते बड़ो वो मतलब महसूस कर रहा है। ते हम था तो मैं ये तीन के पता है कि हम पीछे 18 घंटा ड्यूटी करा। तो ये तो थे लाइटर वीन में असल गल यह है कि यह जड़ी हमने मसूद साहब को दोबारा जिक्र आवेगो कि हमने उन्होंने देखियो कि वो कितनो हार्ड वर्क करे। हार्ड वर्क किसना कहता हम पहले यार देखो डेफिनेशन हार्ड वर्क की के है। हार्ड वर्क की डेफिनेशन वह जिसले थारी कैपेसिटी खत्म हो जाए स्टेमिनो खत्म हो जाए उस तो बाद जो तम काम करें उसना हार्ड वर्क है।
اور انہوں نے اگر ایکٹیو سروس میں رہ گئے اتنا بڑو مشن اتنی بڑی مشکلات جو اج کی ڈیٹ میں اگر تم دیکھیں گا تو معجزہ تو کم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کم لینا میں ذمہواری میں تم اگر اپنی 8 گھنٹہ ڈیوٹی تو بعد والا جڑا تھا وقت ہے نا فیملی نال سیر و تفریح واسطے کلب ہاؤس اس کو بھی نہ ہے تو کلب یا کسی اور گالف کورس وغیرہ وہ اگر تم وقت اس پاسے لائیں کیونکہ عبادت اور خدمت خلق یہ جڑی چیز ہے نا یہ جڑا جذبہ ہے نا یہ ویسے ہر کسی میں نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پائے ہوئے اس وہ جڑو یہ کر کے جڑو سکون ملا نا وہ اس کو کوئی جواب نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ تو میں ایک چیز دسوں کہ میرے زندگی کا تجربہ یہ کیا ہے کہ تم جس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی اختیارات نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی کٹھی نہیں گڈی نہیں پھر ایک وقت آیا کہ تم پوری پاور انجوائے کرے جو کچھ تھارا دل میں خواہش میں وہ ساری پوری ہوئے وہ پوری ہونے تو بعد بھی تم اگر کسی چیز نہ تلاش کرے نا تو وہ ہے سکون. اور سکون جڑا ہے نا وہ یا عبادت یا خدمت خلق کا جڑا جذبہ ہے نا وہ جس میں ہے نا اس واسطے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اوور ٹائم کر گئے مطلب کوئی ذمہ داری ہے نبھا رہے ہوں کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو. اگر کسی نے امید رکھی ہے سوسائٹی نے تو میری تو یہ گزارش رہے گی کہ پوری سوسائٹی خاص کر ٹرسٹیز جتنی دیر سیکریفائس نہیں کر لگا اتنی دیر مطلب اپنا پرائیویٹ ٹائم بچوں اپنی پرائیویٹ ساری جڑی اپنی پرسنل انکم بچوں تو اتنی دیر تم کچھ نہیں کر سکتا. شکریہ. بہت شکریہ سر بہت نوازش تھارا اس خوبصورت کلام کا نام جناب سروری کسانہ صاحب اور کا دو شعر کرنا چاہوں گا کہ وہ لکھیں کہ لمڑا راہ ادمانے قدمے ٹرنو پے نمانے قدمے انیاں اوپریاں گلیاں بچ چلیو پھرے ابانے قدمے سب سنسار تلاشن ٹریے زخمی چال ابانے قدمے میری گور سرانے آئیے بان کی ٹور پچھانے قدمے کڑک وفا کے اوکھے پینڈ ہے لوڑ نشان پرانے قدمے. تو اس کے بعد ہماری ٹیم ممبر اور ماڈریٹر تارک ابرار آفیشل کلب کی محترمہ شازیہ چودھری صاحبہ تے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں تے آج کا مضمان تے اپنا سوال رکھیں. محترمہ شازیہ چودھری صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری خوش قسمتی کہ ایسی ایسی شخصیات نال روبرو ہونے کو موقع لگا ہے اور جن شخصیات کو کدے نہ سنے جات ہو اور کدے ہمنا یو ہمارا دل میں یہ خواہش رہتی کہ کاش ان ہستیاں نہ کدے ہم دیکھا سنا اور انہیں جانن کی کوشش کریں اور ان کی کیا سٹرگل رہی ہیں انہیں کس طرح اپنی منزل پائی ہیں وہ چیز ہم ان پہ سنا اور ہم نے بھی ایک رستو کوئی منزل پان کی خواہش جڑی ہے اس پر چلن کو ایک راہ لگے اس پر چلن کی رجوری ماں کدے ان ہستیاں کا نام ایز اے ہمارا واسطے فخر کی گل ہے خاص کر رجوری واسطے کہوں گی کہ رجوری واسطے فخر کی گل ہے میرا واسطے فخر کی گل ہے اور بہت ایسی ہستیاں نال روبرو ہوتا رہن کی خواہش ہے. سر میرا سوال تو نہیں ہے بٹ عرض ہے میری ایک چونکہ ایز اے خاتون ایک کالسری ہونے کے ناطے ہی ہوں گل کروں گی کیونکہ یہ ایسا ایشوز ہیں جنہ ریز ایک خاتون ہی کر سکے جس نے مسائل دیکھا ہوئے گا جس پر بیتا ہے کہ وہی ایسا ایشوز نہ باندھے آنے کو تو میری
ایک ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ تم ایک ایسا شعبہ نال بھی جڑیا ہوئے اور اس کے بعد تم ایسی ایک آرگنائزیشن نال بھی جڑے ہیں گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ نال. سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ خواتین نا اکنامکلی سٹرانگ بنان واسطے یا معاشی طور پر انہاں نا انڈیپینڈنٹ بنان ما گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ یا کسی اور ذریعہ کے نال کوئی ایسا پروگرام چلایا جائے خاص کر جڑی یہ ہماری ٹرائبل خواتین ہیں جڑی ہجرت کے دوران 2 بڑی ہجرت جڑی یہ سال میں کریں اس دوران انہاں نا بڑی مشکلات کو سامنا کرنا پیا دوران صحت کا مسائل ویں یا کچھ ایسی اور مسائل ویں جن میں انہاں نا معاشی طور پر بڑی مشکلات پیش آویں. اور دوسری گل یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں بہت ساری کالسری ایسی ہیں جڑی کم کرنا چاہیں معاشرہ واسطے سماج واسطے یا ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہیں جنہاں نا بروئے کار لانا چاہیں لیکن بڑا مسئلہ جڑو ہے وہ معیشت کو ہے معاش کو ہے وہ اس کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی باندھا نہیں آ سکتی. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ تم ایسا کوئی اقدام یا ایسی کوئی ایفرٹ لا گیا کوئی ایسی اسکیم بناویں یا ٹرائبل ڈپارٹمنٹ تک کوئی ایسی اسکیم پہنچا سکیں جن نال ان خواتین کو بھی پلو ہو جائے اور یہی ہے کہ خواتین ہی ہیں جڑی سماج نہ اور خاص کر ہمارا گجر سماج میں خواتین کو اہم کردار ہے وہ اگر بدیں گی اگے تو ہماری قوم بھی بدے گی ہماری نسل بھی اگے بدے گی انشاءاللہ. جی سر. شازیہ جی میرا خیال ہے تم نے سوال بھی کیے ہوتا ہے جواب بھی آپ ہی دے چھڑیا ہے. تھاری جانکاری واسطے ہے ہوں دسوں کہ جڑا گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جس ویلے یہ نویں جڑی باڈی بنی ہے نا تو سب تو ایک بڑو گلو اور شکایت یہ تھی کہ خواتین نا کوئی زیادہ موقع نہیں دیتا جاتا نمائندگی کو اور آگے بڑھن کو. تو کیونکہ جس لئے ٹرسٹ